جی بچوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی، آپ جیسے ہی ایک بچے کی۔ جی ہاں، آپ جیسے ہی ایک بچے کی آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی۔ شہزاد چوتھی کلاس کا طالب علم ہے اور شہزاد کو پڑھائی کا بہت شوق ہے۔ وہ بہت خوشی خوشی اسکول جاتا ہے۔ اسکول میں اپنے استاد کی بات بہت توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور پڑھائی میں بہت دلچسپی لیتا ہے۔ اسی طرح وہ بہت خوش اسکول سے گھر واپس آتا ہے۔ شام کو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارک میں کھیلنے جاتا ہے اور وہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت انجوائے کرتا ہے۔ ایک دن اس نے ٹی وی پر ایک خبر سنی اور اس خبر کے سنتے ہی اس کے گھر والے سارے بہت پریشان ہو گئے۔ نہ صرف اس کے گھر والے بلکہ شہزاد کو یوں محسوس ہوا کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس خبر کو سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی دنیا میں ہر جگہ پر اور ہر کونے میں اسی خبر کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان ایک خاص قسم کی فکر میں مبتلا نظر آ رہا ہے۔ شہزاد کے والد جو کہ ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، وہ بھی اب دفتر نہیں جا رہے بلکہ وہ اپنا سارا وقت اب گھر پر ہی رہتے ہیں۔ شہزاد کے اسکول بھی بند ہیں، حالانکہ اب چھٹیوں کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا اسکول بند ہے۔ شہزاد نے جب گلی میں نظر دوڑائی تو اسے گلی مکمل طور پر سنسان اور ویران نظر آئی۔ گلی میں کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا اور ہر جگہ پر سناٹا ہی سناٹا تھا۔ شہزاد اس تمام صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے، کیا وجہ ہوئی ہے، اس خبر میں ایسا کیا تھا، کیا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں اور کوئی بھی باہر نہیں نکل رہا۔ شہزاد نے یہ تمام سوالات اپنی اماں سے کیے۔ اس نے اپنی اماں سے پوچھا کہ اماں، ایسا کیا ہو گیا ہے دنیا میں کہ اب دنیا مکمل طور پر بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نہ تو میں اپنے اسکول جا رہا ہوں اور نہ ہی والد صاحب اپنے دفتر جا رہے ہیں، اور نہ ہی آپ شام کو پارک میں سیر کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ ایسا کیا ہوا ہے؟ اس پر اس کی اماں نے اسے بتایا کہ کیا تم نے ارد گرد لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ شہزاد نے کہا کہ ہاں، میں اکا دکا لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہا ہوں۔ ان کی اماں نے کہا کہ کیا تم نے لوگوں کے پہناوے میں کوئی تبدیلی دیکھی ہے؟ تو شہزاد نے کہا کہ ہاں، اب لوگ اپنے چہرے کے اوپر ماسک لگاتے ہیں اور اسی طرح وہ اپنے ہاتھوں میں دستانے پہنتے ہیں، حالانکہ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ ان کی اماں نے کہا کہ ہاں، یہ اس لیے ہے کیونکہ باہر اب بیماری ہے، اور یہ بیماری ایک وائرس کی وجہ سے ہے۔ وائرس ایک بہت ہی چھوٹی چیز ہے، اتنی چھوٹی چیز ہے کہ یہ ہم اپنی عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اس کے لیے خاص اوزاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے لوگوں کا گلا خراب ہوتا ہے، ان کو کھانسی آتی ہے، ان کو بخار اور کمزوری محسوس ہوتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور یوں یہ وائرس ایک بیمار شخص کے ایک تندرست شخص کو چھونے سے اور ایک بیمار شخص کے تھوک کے ذرات سے ایک تندرست انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات، یہ وائرس ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی باہر نہ نکلے اور کسی بھی شخص کے اوپر اس وائرس کا حملہ نہ ہو تو یہ وائرس اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ اپنی اماں کی باتیں سن کر شہزاد کو اب یہ معلوم ہوا کہ گویا ایک وائرس ہے جس کی وجہ سے تمام لوگ ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے ہیں، لیکن شہزاد کی اماں نے شہزاد کو بتایا کہ ہمیں اس وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں اور گھر کے اندر ہی کچھ ایسی سرگرمیاں اور اپنے آپ کو کچھ ایسے کاموں میں مصروف رکھیں کہ ہمارا وقت زیادہ اچھے طریقے سے گزر سکے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس پر شہزاد نے اپنی اماں سے وعدہ کیا
کہ وہ آئندہ باہر جانے کی ضد نہیں کرے گا اور نہ ہی باہر دکان پر جانے کے لیے اپنی اماں کو کہے گا، بلکہ وہ گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کھیلے گا اور اچھی اچھی کتابیں پڑھے گا اور اپنے اسکول کا ہوم ورک کرے گا تاکہ وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکے۔ اس پر اس کی اماں نے اسے شاباش دی۔ جی بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی؟ آپ نے بھی شہزاد کی طرح ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے اور اپنا وقت گھر پر ہی گزارنا ہے اور گھر پر اچھی اچھی کتابیں پڑھنی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ چلے، شکریہ۔ جی ویورز، میں نے اس ویڈیو میں سٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک کا استعمال کیا ہے اور اس سٹوری کے ذریعے میں نے بچوں کو دلچسپ اور اچھی اچھی معلومات دی ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس ایکٹیویٹی کو ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔